السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہے آپ تمام لوگوں کو ہمارے چینل اردو اسلامک کورس میں۔ میں ہوں نسرین۔ امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوں۔ آج ہم سیکھیں گے اشرفی تعلیم حصہ پنجم میں پیج نمبر 22 سے سیکھیں گے آج ہم عقیدہ توحید کے اثرات۔ عقیدہ توحید اسلام کا سب سے اہم عقیدہ ہے۔ عقیدہ توحید یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، توحید پر رہنا اسلام کا سب سے اہم عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ اپنے اندر بے شمار مثبت اثرات رکھتا ہے، جبکہ شرک مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے، اور شرک اپنے اندر بے شمار منفی اثرات رکھتا ہے۔ شرک کیا ہے؟ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے شرک۔ غیر اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا شرک ہے، اور مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ لیکن عقیدہ توحید کے وجہ سے زندگی میں کیا کیا اثرات ہوتے ہیں، یہ سب آج ہم جانیں گے۔ عقیدہ توحید انسانی زندگی میں جو اہم صفات پیدا کرتا ہے، ان میں سے چند مخصوص صفات یہاں بیان کی جاتی ہے۔ عزت نفس۔ عقیدہ توحید کے ذریعے انسان میں عزت نفس کا احساس اجاگر ہوتا ہے۔ اس میں یہ عقیدہ یعنی توحید کے رہنے کی وجہ سے، توحید پر رہنے کی وجہ سے ہماری زندگی میں کیا کیا اثرات ہوتے ہیں، یہ سب جانیں گے ہم۔ جیسے مثال کے طور پر عزت نفس، اپنی نفس کی عزت نفس ہے، وسعت نظر ہے، اور کیا ہے، تواضع پیدا ہوتی، انسان میں اطمینان قلب ہوتا۔ یہ سب ہم ایکسپلینیشن کے ساتھ پورا تفسیر کے ساتھ سیکھیں گے ہم۔ فرسٹ والا کیا ہے؟ عزت نفس ہے۔ عقیدہ توحید کے ذریعے انسان میں عزت نفس کا احساس اجاگر ہوتا ہے، کیونکہ انسان کو جب یہ یقین حاصل ہو جائے کہ اس کا خالق و مالک صرف اللہ ہے، اور تمام طاقتوں کا سرچشمہ اللہ ہی ہے، تو اس کے یقین کی روشنی میں وہ صرف اللہ ہی کے سامنے جھکیں گا، اور اسی کا خوف اسی کے دل میں پیدا ہوگا۔ اللہ کے علاوہ کائنات کی کسی بھی چیز کے آگے اس کی مقدس پیشانی نہیں جھک سکتی۔ عقیدہ توحید کو تسلیم کرنے والا انسان غیر اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی ذلت محسوس ہو جاتا ہے، اور غیر اللہ کے خوف کا شعبہ تک اس کے دل میں نہیں رہتا۔ اسی کا نام عزت نفس ہے، جو صرف عقیدہ توحید ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ یعنی عقیدہ توحید کا انسان صرف اللہ کے سامنے سر جھکاتا، کسی اور کے سامنے، غیر اللہ کے سامنے سر جھکانا ذلت محسوس کرتا، اس کی پیشانی کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتی سوائے اللہ تعالیٰ کے، اس کو ذلیل محسوس کرتا کسی کے سامنے اپنا سر کو جھکانے کے لیے، اور اللہ ہی کا ڈر رہتا، اس کو کسی کا ڈر خوف دل میں نہیں رہتا۔ اسی کا نام ہے عزت نفس، جو عقیدہ توحید کی وجہ سے ہی حاصل ہو سکتا ہے انسان میں۔ اور جو شخص شرک کرتا ہے، اسے عزت نفس کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ جو شخص شرک کرتے ان کو عزت نفس کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ مشرک انسان غیر اللہ کے سامنے جھکتا بھی ہے، اور وہ غیر اللہ سے ڈرتا بھی ہے، مشرک انسان۔ دوسرا کیا ہے؟ ہم عقیدہ توحید کے اثرات میں سیکنڈ والا ہے وسعت نظر، یعنی عقیدہ توحید کے ذریعے انسان کو وسعت نظر حاصل ہوتی ہے، کیونکہ عقیدہ توحید کو تسلیم کرنے والا انسان اس اللہ کو اپنا خالق و مالک مانتا ہے، جو صرف رب المسلمین یا رب المومنین ہی نہیں بلکہ رب العالمین بھی ہے۔ یعنی عقیدہ توحید والا انسان اللہ رب العزت کو مانتا ہے، جو اللہ تعالیٰ جو رب المسلمین بھی نہیں، مسلمین یا رب المومنین ہی نہیں بلکہ تمام عالموں کا پرورش کرنے والا ہے، رب العالمین ہے اللہ تعالیٰ، اس کی عبادت کرتا ہے انسان۔ تو عقیدہ توحید، اس عقیدے کی روشنی میں تمام مخلوق کی خدمت کرنا ایک مومن کے نصب العین بن جاتا ہے، اور اس کی محبت و ہمدردی و عالمگیری ہو جاتی ہے۔ وہ مذہبی حد بندیوں سے بالاتر ہو کر تمام انسانوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لیتا، یعنی اس کی محبت صرف مسلمانوں یا مومن کے لیے نہیں رہتی بلکہ تمام دنیا کے جہانوں کے لیے، تمام مذہبی حد بندیوں سے بالاتر ہو کر تمام انسانوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لیتا۔
جو عقیدہ توحید کے اثرات میں سیکنڈ والا یہ ہے کہ اس کا نظر، وسعت نظر، وہ کھلا وسیع نظر ہوتی تمام مخلوق کو، تمام جتنے جو بھی مذہب کے لوگ ہیں ان تمام لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے جب بھی ضرورت پڑے تو خدمت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف مسلمانوں کی، مومنین کی ہی مدد کرنا، ایسا نہیں ہے، صرف جو بھی ضرورت ہے چاہے وہ دوسرے مذہب کے ہی کیوں نہ ہو، ان تمام لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا جو توحید والا انسان۔ اس لیے عقیدہ توحید کو تسلیم کرنے والا انسان کبھی بھی تنگ نظر نہیں آتا، اس لیے کبھی بھی تنگ نہیں نظر آتا، جبکہ شرک تنگ نظر پیدا کرتا ہے اور عالمگیری پیمانے پر جذبہ خدمت کو مجروح کرتا ہے۔ اور 30واں کیریکٹر کیا ہے؟ اثرات کیا ہے بولتے تواضع۔ عقیدہ توحید کے ذریعے انسان میں تواضع پیدا ہوتی ہے، انسان میں یعنی عاجزی پیدا ہوتی ہے، تواضع یعنی عاجزی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ عقیدہ توحید کو تسلیم کرنے والا انسان یقین رکھتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے لاچار اور مجبور ہے، اللہ کے سامنے لاچار ہے، مجبور ہے، بلکہ یقین رکھتے ہم اس کے پاس جو کچھ بھی ہے، جیسے جو ہمارے پاس ہے سب اللہ کا رب العالمین ہی نے عطا کیا ہے، سو لہذا جو اللہ نعمتیں دینے پر قادر ہے، نعمتوں کو سلب کرنے پر بھی یقیناً قادر رکھتا ہے۔ جو ایسا سمجھتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی نعمتیں دی ہیں وہ اللہ چاہے تو اسے چھین بھی سکتے، بلکہ یقین رکھتے ہیں، اس لیے وہ شخص عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ رہتا۔ عقیدہ توحید کی روشنی میں انسان کے دل میں پیدا ہونے والا احساس انسان کو کبر و غرور کی راہوں پر چلنے سے ہمیشہ باز رکھتا ہے، یعنی کبرائی غروری سے بچے رہتا ہمیشہ۔ یہی احساس انسان میں تواضع اور انکساری پیدا کرتا ہے، جبکہ شرک سے انسان میں غرور پیدا ہوتا ہے۔ شرک سے کیا ہوتا ہے؟ انسان میں غرور پیدا ہوتی۔ شرک میں مبتلا انسان تواضع اور انکساری کی صفات سے اکثر خالی ہوتا ہے، اور اگر بظاہر کہے اس میں تواضع نظر بھی آ جائے تو وہ تواضع نہیں بلکہ موقع پرستی اور مفاد پرستی، یعنی جب خود اپنا کوئی فائدہ ہے تو جائز ناجائز کا سوچے بغیر موقع پرستی کرتے ہوئے تواضع اختیار کرتا ہے جو شرک پرست انسان۔ لیکن حقیقت میں جو توحید پر قائم ہے تو وہ شخص ہمیشہ تواضع کے ساتھ ہی رہتا۔ حقیقی تواضع اور سچی انکساری عقیدہ توحید کے بغیر ناممکن ہے۔ اور 4واں کیا اثرات ہیں؟ اطمینان قلب۔ عقیدہ توحید کے ذریعے انسان مایوسی اور ناامیدی سے محفوظ رہتا ہے۔ عقیدہ توحید کو تسلیم کرنے والا انسان ہمیشہ رحمت الہی سے آس لگائے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے آس لگائے رکھتا ہے، کیونکہ خود اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ کی رحمت سے نا امید مت رہو۔ جب اللہ تعالیٰ ہی خود کہتا ہے کہ میری رحمت سے نا امید مت رہو، بولے تو ہمیں چاہے کہ اللہ کے وجہ سے، اللہ کی رحمت سے ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہونا چاہیے ہم لوگوں کو۔ ہر موحد انسان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے شریک سے بھی زیادہ اس سے قریب ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے شریک سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ ہی تمام خزانوں کا مالک ہے، اللہ کے یہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ تو اگر اللہ نے کسی مصلحت سے کوئی چیز اپنے کسی بندے کو مرحمت نہیں فرمائی تو اس میں بھی یقیناً اس بندے کی بھلائی پوشیدہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہم دعائیں کرتے رہتے لیکن اللہ تعالیٰ نہیں اس دعا کو قبول فرمائے تو اس میں اللہ انسان ہی کی کوئی نہ کوئی بھلائی پوشیدہ رہتی، ہمیں نہیں معلوم ہوتا وہ بھلائی، اللہ تعالیٰ اپنے اچھے کے لیے ہی یہ سب کچھ کرتا، کوئی نہ کوئی مصلحت رہتی جس کی وجہ سے ایسا کرتے اللہ تعالیٰ۔ اسی عقیدہ سے انسان کو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، جبکہ شرک سے نا امیدی اور مایوسی پیدا ہوتی۔ شرک والے جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، تو ان سے وہ لوگ نا امید ہو جاتے، مایوس پیدا ہو جاتے، مایوس کے ساتھ رہتے۔ مشرک انسان جب کسی مقصد کے لیے غیر اللہ کی پوجا پاٹ شروع کرتا ہے تو بسا اوقات اس مقصد میں ناکامی اس کو مایوسی اور نا امید کے اس کنارے لا کھڑا کرتی ہے کہ وہ خودکشی جیسا بزدلانہ عمل کر بیٹھتا ہے، یعنی
جب مشرک انسان غیر اللہ کی عبادت کرتے رہتا ہے اور اس کی عبادت، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کے مقصد میں ناکامی اور مایوسی اور نا امیدی دل میں لیے بیٹھے، اس کنارے لا کھڑا کر دے کہ وہ شخص خودکشی کرنے پر بھی بزدلانہ عمل کر بیٹھتا۔ لیکن توحید والا انسان کبھی بھی خودکشی نہیں کرتا، وہ اللہ سے مایوس نہیں رہتا، اللہ سے نا امید نہیں رہتا کہ جو بھی ہوا ہمارے ہی اچھے سے ہوا، اگر ہماری دعا نہیں قبول ہوئی، ہماری مرادیں نہیں ہوئے تو نہ جانے اس میں کون سی بھلائی ہے، اللہ ہی بہتر جانتے بول کر اللہ پر امید لگے رہتا۔ لیکن وہ شخص بزدل اور نا امید نہیں رہتا اور خودکشی جیسا بزدلانہ رویہ اختیار نہیں کرتا توحید والا انسان۔ اور پانچواں اثرات کیا ہے توحید کا؟ استقامت و بہادری۔ عقیدہ توحید کے ذریعے انسان میں استقامت اور بہادری پیدا ہوتی ہے، کیونکہ عقیدہ توحید کو تسلیم کرنے والا انسان کی نگاہ صرف اس عظیم الذات کی عظیم قدرت پر ہی ہوتی ہے جس کے قبضہ قدرت میں تمام نفع و ضرر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تمام قدرت میں تمام نفع بھی ہے، تمام نقصان ضرر بھی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کسی شخص کی معذرت میں مبتلا کر دے تو اللہ کے علاوہ اس کی کائنات میں کسی طاقت نہیں کہ وہ اس معذرت کو ختم کر دے، یعنی کوئی اللہ تعالیٰ کوئی نقصان انسان کو دینا چاہے تو اس نقصان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں نکال سکتا، ختم نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ رب العالمین کسی کو اپنے فضل سے نواز دے تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے اس فضل کو رد نہیں کر سکتی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے کو کوئی کسی انسان کو فضل سے نواز دے تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے اس فضل کو رد بھی نہیں کر سکتی۔ اگر مشکل میں ڈال دیتا اللہ تعالیٰ تو اس مشکل سے نکال بھی نہیں سکتے انسان، اگر فضل میں مبتلا کر دے، خوشیوں میں بھر دے تو اس فضل کو رد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ یہی عقیدہ انسان کو استقامت اور بہادری عطا کرتا ہے، استقامت پہاڑ جیسا بہادر اور استقامت بنا دیتا۔ یہی عقیدہ انسان میں ایک موحد انسان کائنات کی کسی بھی طاقت سے نہیں گھبراتا اور دنیا کی کوئی بھی طاقت موحد انسان کے باعث بات میں تزلزل پیدا نہیں کر سکتی۔ عقیدہ توحید کی وجہ سے موحد انسان کے دل سے غیر اللہ کا خوف اکثر نکل جاتا ہے اور وہ اٹل اور مضبوط ارادوں والا بہادر انسان بن جاتا ہے، یعنی عقیدہ توحید والا انسان بہادر بن جاتا ہے، استقامت کے ساتھ رہتا ہے، کائنات کی کوئی بھی طاقت اسے نہیں گھبرا سکتی اور دنیا کی کوئی بھی طاقت موحد انسان کے لیے باعث بات میں تزلزل پیدا نہیں کر سکتی۔ تقوی و پرہیزگاری۔ عقیدہ توحید کے ذریعے انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے اور اس کے دل میں پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ہر مومن کو یقین کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، وہ عالم الغیوب و شہادہ ہے، تمام ظاہر و پوشیدہ چیزوں کو وہ بخوبی جاننے والا ہے۔ ایک انسان کے لیے یہ تو ممکن ہے کہ وہ انسانوں سے چھپ کر تنہائی میں کوئی جرم کر لے گا، مگر وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نظر سے نہیں چھپا سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین تو ایسا علیم و خبیر ہے جو انسانوں کے دل پر نمودار ہونے والے وسوسوں کو بھی بخوبی جانتا ہے، تو اس سے کوئی انسان اپنا کوئی عمل کس طرح چھپا سکتا ہے۔ یعنی انسان یہ یقین کرتا ہے کہ تقوی والا بن جاتا، توحید کے رہنے سے اثرات ہے، یہ عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اللہ تعالیٰ آسمان یعنی ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں بلکہ ہر جگہ ہمیں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ، حاضر و ناظر بولے تو ہم ہر جو بھی جگہ ہیں، ہم جو بھی کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، حاضر و ناظر ہے، ہمیں جہاں بھی ہو، اندھیری میں ہو، جیسے پہاڑوں میں ہو، کالے پہاڑ پر کیوں نہ ہو، سب کچھ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، عالم الغیب ہے، شہادہ ہے، گواہ ہے اللہ تعالیٰ، پوشیدہ چیزوں کو بخوبی جاننے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ درخت سے پتا نہیں گرتا مگر اللہ تعالیٰ جان لیتا ہے، دل چہرے
سے بھی اللہ تعالیٰ قریب ہے، دل کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم جو بھی کرے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے بھیدوں کو، ہم جو سوچتے ہیں جو سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسی بھی جگہ میں ہم کریں تو اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر اللہ تعالیٰ جان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، خبیر ہے، یعنی چھوٹی سی باتوں کا بھی خبر رکھنے والا ہے، علیم جاننے والا ہے، جو انسان کے دل پر نمودار ہونے والے وسوسوں کو بھی بخوبی جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ احساس انسان کو اتنا محتاط بنا دیتا ہے کہ دن کا اجالا ہو یا رات کی تاریکی، قنوط ہو یا جلوت، بہرحال وہ گناہ کے ارتکاب سے باز رہے گا۔ یہی خلاصہ ہے تقوی اور پرہیزگاری کے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے، سات آسمان کے اوپر، تو ہم جب تقوی والا انسان اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھ رہا ہے بولے تو ایسا سوچتا ہے، ایسا سمجھتے ہیں، تو اجالے میں ہو، رات میں ہو، تاریکی میں، خلوت یا جلوت، بہرحال وہ گناہ کے ارتکاب سے باز رہتا، گناہ کے کام میں مبتلا نہیں رہتا، کیونکہ ہم انسان گناہ کرتے تو دماغ میں یہ محسوس ہوتا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں ہم غلط کر رہے ہیں، ایسا سوچ بن جاتا، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں غلط ہے بلکہ سوچ بن جاتا تقوی کی وجہ سے اور توحید کی وجہ سے، جس کے وجہ سے انسان گناہوں سے باز رہتا۔ توحید میں رہنے کی وجہ سے ہم کتنے فائدے ہیں الحمدللہ۔ عزت نفس ہے، پہلے صرف اللہ کے سامنے ہی جھکے گا، اکثر کسی کے سامنے نہیں جھکے گا۔ وسوت نظر ہے، یعنی کہ وسیع نظر رکھتا تمام دنیا کے لوگوں کو، چاہے کسی بھی مذہب کے ہوں، تمام وسیع رہتا اس کی خدمت کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، اور تواضع کے ساتھ رہتا، عاجزی کے ساتھ رہتا، اور شخص اطمینان قلب رہتا اس کو، اور استقامت و بہادری کے ساتھ رہتا، تقوی و پرہیزگاری، اللہ کا ڈر رہتا، جس کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچا رہتا۔ اب ہم الفاظ کے معنی کو لیں گے۔ لا فانی یعنی فنا نہ ہونے والا، قدیم، مثبت اثرات، عمدہ اور اچھے نتائج، منفی اثرات، غلط اور برے نتائج، عالمگیر، پیمانے پر پوری دنیا میں مجروح کرنا، نقصان پہنچانا، زخمی کرنا بول کر۔ تواضع بولے تو عاجزی، موقع پرستی بولے تو جائز یا ناجائز کی پرواہ کیے بغیر ماحول میں ڈھل لینا۔ مفاد پرستی بولے تو اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہر جائز نہ ناجائز طریقہ اختیار کرنا۔ معاہد بولے تو اللہ کو ایک ماننا۔ آز بولے تو امید، خودکشی بولے تو خود سے اپنے آپ کو ہلاک کرنا۔ ضرر بولے تو نقصان، پائے ثبات بولے تو ثابت قدمی، تزلزل بولے تو ڈگمگانا، ہلنا۔ عالم الغیب و شہادہ، تمام پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کو جاننے والا۔ علیم بولے تو جاننے والا، خبیر بولے تو خبر رکھنے والا، خلود بولے تو تنہائی، جلود بولے تو مجمع۔ اب سوالات کو لیں گے ہم۔ عقیدہ توحید کی بنا پر انسان کی زندگی میں رونما ہونے والے اثرات بیان کیجیے۔ سیکنڈ والا ہے عقیدہ توحید کے انکار سے انسان کو کیا نقصان پہنچتا ہے۔ عقیدہ توحید کے مثبت اثرات پر ایک مضمون لکھیں۔ یہ سب کیا کیا اثرات ہے بولے تو یہ سب ہم پڑھیں نا۔ عزت نفس، وسوت نظر، تواضع، اطمینان قلب، یہ سب استقامت و بہادری، تقوی و پرہیزگاری، یہ سب اثرات ہیں، یہ توحید پر رہنے سے ہوتا ہے، اور انسان توحید سے انکار کرنے سے یہ سب بھی عزت نفس نہیں رہتی، وسیع نظر نہیں رہتی، تواضع عاجزی نہیں رہتی، اطمینان قلب نہیں رہتی، انسان سے خدا کا خوف چل جاتا۔ اس طریقے سے آج کا سبق اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو، مجھے اور آپ تمام لوگوں کو توحید پر رہنے کی توفیق دے، نیک بنائے، دونوں جہانوں میں کامیاب بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ ہمارے اس یوٹیوب اس میں اردو اسلامک کورس میں دینی معلومات کو حاصل کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے چینل نیو ہے ہمارے چینل میں، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ ملتی ہوں میں دوسرے ویڈیو کو لے کر۔ اشرفی تعلیم کو ہم لوگ سیکھ رہے ہیں، اچھے دینی معلومات کو حاصل کر رہے ہیں ہم لوگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔